السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان جنید سلیم حسب حال کے ساتھ حاضر ہے. شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. آج حسب حال میں ہم گفتگو کریں گے کراچی میں اسلحے کی بھرمار پر. اس کے علاوہ تو میں عزیزی البم اور خبروں پر تبصرہ بھی شامل پروگرام ہے. مگر سب سے پہلے بات ہوگی وکی لیکس کے تازہ انکشافات پر. کیا انکشافات کیے ہیں جی وکی لیکس نے؟ تم نے کل ٹی وی پہ نہیں دیکھا یار؟ نہیں، میں جب اپنا ٹی وی کر رہا ہوتا ہوں تو میں ٹی وی نہیں دیکھتا. یار ہنسا نہ کرو یار، میرا مطلب ہے جب میں خود ٹی وی کا کام کر رہا ہوتا ہوں تو پھر میں نہیں نہ دیکھتا. تم حسب حال بھی نہیں دیکھتے بعد میں؟ حسب حال کو کارٹون پروگرام ہے جی. نہیں کہہ بھی سکتے ہو، کارٹون کریکٹر بھی ہے اس میں یار. وہ پروگرام جس میں ایک نوجوان جو ہے وہ ایک بزرگ آدمی سے باتیں کرتا ہے. ہاں، وہ ایک لڑکا بیٹھا ہوتا ہے گیلس لگا کے، مجھے یاد ہے. بالکل اور ساتھ ایک بے وقوف سا بندہ بزرگ سا بیٹھا ہوتا ہے یار، جس میں وہ لڑکی ایک شدین سی ہستی جاتی ہے، وہی ہے نا یار. اچھا سیریس بھی ہو جاؤ. یہ ایک دن پہلے وکی لیکس نے امریکی فوج کے بارے میں بڑے ہولناک قسم کے انکشافات کیے ہیں کہ اس فوج نے عراق کے اندر پچھلے چند ماہ کے دوران جو خوفناک کھیل کھیلے ہیں ان کی تفصیلات جاری کی ہیں. اچھا. اور ان رپورٹس کے مطابق 1,09,000 افراد جو ہے امریکی فوج پچھلے 10 ماہ کے دوران عراق میں ہلاک کر چکی ہے. 1,09,000 لوگ. اور اس رپورٹ کا سب سے المناک پہلو یہ ہے کہ یہ جو امریکی آئے روز دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی لڑائی صرف دہشت گردوں کے خلاف ہے، اس رپورٹ کے مطابق ان 1,09,000 افراد میں سے 66,000 افراد جو ہیں وہ عام شہری تھے جن کا کوئی لڑائی سے تعلق نہیں تھا. اور ایسے خوفناک انکشافات کیے گئے. یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم بہت مہذب انداز میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں دہشت گردوں سے بھی، ایون ان رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج عراق میں تشدد کا ہر ممکن جائز اور ناجائز حربہ استعمال کر رہی ہے. عام عراقی شہریوں پر 3rd ڈگری ٹارچر میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو الیکٹرک شاکس دیے جاتے ہیں اور ان کے گھٹنوں میں اور جسم کے مختلف حصوں میں ڈرل مشین سے سوراخ کر کے اس میں نمک اور مرچیں ڈالی گئی ہیں، باقاعدہ ثبوت فراہم کیے گئے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو عالمی چیمپئن بنتے ہیں نا انسانی حقوق کے، امریکہ اور مغربی جو اقوام ہیں، ان کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے وکی لیکس نے لکھا ہے کہ یہ سارے امریکہ ایک عرصے سے جب بھی اس طرح کی کوئی رپورٹ سامنے آتی ہے نا ہیومن رائٹس وائلیشن کی جنگ زدہ علاقوں میں، تو امریکہ 2-4 دن کے بعد یہ بیان جاری کر دیتا ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور معاملہ سامنے آنے کے بعد پبلک کو بتا دیا جائے گا. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ جو فوجی ملوث تھے ان کو سزائیں دے دی گئی ہیں، وہ معمولی سی سزائیں دے دی جاتی ہیں. لیکن اس دفعہ وکی لیکس کی رپورٹ میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو سارے جرائم ہیں یہ کسی بھی فوجی افسر یا فوجی جوان کی انفرادی سوچ کا حصہ نہیں تھی، نتیجہ نہیں تھی، بلکہ پینٹاگون نے باقاعدہ یہ پالیسی بنا کر تشدد کے یہ سارے طریقے اپنائے ہیں وہاں پہ. اور جتنی بھی اموات ہوئی ہیں وہ پینٹاگون کے ریکارڈ پر موجود ہیں. نہیں تو اس عراقی رپورٹ پہ امریکہ نے کوئی تردید نہیں کی یا کوئی بیان نہیں ابھی تک دیا؟ امریکہ تو مصیبت میں پڑ گیا نا یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد، کیونکہ اوباما صاحب کے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں. اب یہ ایک ایسی چھپکلی ہے، نہ اگلی جا سکتی ہے نہ نگلی جا سکتی ہے، نہ اس کی تصدیق ممکن ہے اور نہ تردید ان کے لیے آسان ہے. مطلب دونوں طرف سے وہ پھنسے ہوئے ہیں. اسی لیے ابھی تک واضح اور دو ٹوک انداز میں امریکہ کی طرف سے کسی الزام کی بھی تردید سامنے نہیں آئی. ہیلری کلنٹن کا بیان سامنے آیا ہے، اس نے اس بات کی مذمت کی ہے ہیلری صاحبہ نے کہ یہ جو راز افشا کیے گئے اس سے ہماری وہاں پر جو فوجیں لڑ رہی ہیں ان کے موریل پر منفی اثر پڑے گا. لیکن اس بارے میں ایک لفظ نہیں بول رہا کہ کیا یہ جو الزامات عائد کیے گئے ہیں یہ درست ہے یا غلط ہے. نہیں، یہ جو کمپنی ہے وکی لیکس یہ امریکن ہے یا کسی اور ملک کی ہے؟ یار یہ وکی لیکس چند ماہ پہلے نہیں، اس نے افغانستان میں امریکی فوج کے سارے کرتوت بے نقاب کیے تھے. اس وقت بھی امریکہ کو بہت شدید قسم کی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور اب اس نے جو عراق میں امریکی فوج کے سارے جو گل کھلائے جا رہے ہیں وہ سامنے لے کے آ گئی ہے. یہ اصل میں چند سال پہلے آسٹریلیا کا ایک شہری ہے جولیان اسانج، یہ اس نے بنائی تھی. وہ بنیادی طور پر کمپیوٹر ہیکر تھا اور کمپیوٹر پر معلومات چرانے کا وہ ماسٹر تھا. پھر اب تو یہ ایک پورا ادارہ بن چکا ہے اور امریکہ نے اس پر طرح طرح کی پابندیاں بھی لگا رکھی ہیں. اور اس یہ جو کل رپورٹ جاری کی ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ 15,000 مزید
مزید بہت ہی جو سینسٹیو قسم کے ڈاکیومنٹس تھے وہ ابھی ریلیز نہیں کیے. وکی لیکس نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو باقی 15,000 ڈاکیومنٹس ہیں یہ بھی جلد جاری کر دیے جائیں گے, لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ جو بہت ہی سینسٹیو, ہائیلی سینسٹیو ڈاکیومنٹس تھے یہ امریکی حکومت کے دباؤ کے پیش نظر روک لیے گئے. دباؤ ڈالا ہوگا, اوباما بڑا چلاک ہے, اس طرح کا باندر تو برتن میں اپنا سر پھنسا کے بڑی چیخیں مارتا ہے. تم ان کی دوغلی پالیسی دیکھو کہ 1980 میں امریکی پارلیمان نے ایک بل منظور کیا تھا جس کے تحت جو بھی غیر ملکی دستے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہوں گے ان کی امریکن ایڈ جو ہے وہ روک لی جائے گی. اور اسی قانون کے تحت انہوں نے پاکستانی فوج کی 3 یونٹوں کی بائی نیم انہوں نے امداد روک لی ہے کہ یہ سوات میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے. تو اپنی فوج کا انہوں نے 1% نہیں روکا جو افغانستان میں اور عراق میں لاکھوں بے گناہ فوجیوں کے قتل عام میں ملوث ہے, اور ثابت ہو رہا ہے. صحیح, جو وکی لیکس کی رپورٹ ہے ایک کریڈیبل ہے؟ نہیں, جہاں تک وکی لیکس کی کریڈیبلٹی کا تعلق ہے تو دنیا کے کسی کوارٹر کی طرف سے بھی ابھی تک اس پر تو کسی قسم کا کوئی شک کا اظہار نہیں کیا گیا, کیونکہ اس نے آج تک جتنے بھی ڈاکیومنٹس ریلیز کیے ہیں کوئی بھی ڈاکیومنٹ چیلنج نہیں کیا گیا. البتہ اس کے اوپر وکی لیکس جب یہ اس کی ٹائمنگ جو بھی ہے اس کے اوپر دنیا کے مختلف حصوں کے جو سفارتی اور عسکری حلقے ہیں اس پر بعض دفعہ یہ شک کا اظہار کیا گیا ہے کہ شاید یہ دانستہ طور پر امریکہ کے بعض کوارٹرز کی طرف سے یہ کھیل کھیلا جاتا ہے جو وکی لیکس کا ہے, لیکن اس کے لیے ثبوت نہیں فراہم کیے گئے کبھی. یار تم وکی لیکس کو چھوڑو, امریکہ جتنا مرضی چلاک بن گیا, کچھ عرصے بعد اس کی کوئی نہ کوئی چیز ایسے باہر آ جاتی ہے جیسے جراب میں سے انگوٹھا نہیں باہر آ جاتا. تم دیکھنا بڑی بڑی عجیب باتیں اس کی منظر عام پہ آنی ہے. یہ جو امریکہ ہے نا, ایک دن یہ بھی ہمیں سننے کو ملے گا کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے چاند پہ پہلا قدم رکھا تھا, بس پہلا ہی رکھا تھا, ساتھ ہی مائک چرخے والی نے ان کے سر میں چرخا کٹ مارا, اترے دوڑ جائی تھا چاند بھی چاند چاڑا نہ آئے. بڑے بڑے عجیب انکشاف ہونے ہیں امریکہ کے متعلق. یہ جو ڈینگی وائرس نہیں پھیلا ہوا یہ بھی سامنے آ جانا کہ یہ سیدھا مچھر ہوتا ہے جی, یہ امریکی فوج کو لڑتا ہے تو ڈینگا ہو جاتا ہے, اس لیے اسے ڈینگی وائرس کہتے ہیں. یہ جو نیو یارک میں لبرٹی سٹیچو نہیں نے کھڑا کیا ہوا جس نے وہ ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہے, دیکھنا تم ایک دن انکشاف ہونا ہے. یہ جو 9/11 میں کہتے ہیں نا ہمارے بندے مارے گئے تھے, وہ کوئی نہیں مارے گئے, وہ جان جہاں رہ رہے ہیں. یہ لبرٹی سٹیچو کی کتاب میں پتے درج ہیں اس کے. کیا فضول باتیں کر رہے ہو یار, اور کیا, سمندر کے کنارے کھڑا وہ لبرٹی سٹیچو کتاب پکڑ کے, اس نے کیا سمندر میں ویل مچھی سے ٹیوشن پڑھنی ہے. یار یہ سکینڈل نیا نیا یہ منی والا, تم دیکھنا یہ بھی سامنے آ جانا ہے. بھائی جی ڈارلنگ پہ تو ایویں الزام ہی ہے, منی اوباما کی وجہ سے بدنام ہوئی ہے. بڑے بڑے فضول انکشاف ہونے ہیں امریکہ کے بارے میں. تم دیکھنا ایک دن یہ بھی خبر آ جائے گی جی پیڑی شاہ کے میلے میں جو سرکس کے اندر گھوڑا گر گیا تھا نا جی, وہ اس لیے گرا تھا کہ ایک دم اوباما کی تصویر اس کے سامنے آ گئی تھی, وہ الٹ بازی لگا گیا. اس نے سوچا ہے میرے نال بھی بڑے کان, مار گیا. اوباما کے کانوں کا پیچھا نہ تم چھوڑنا بھائی, جتنا جتنا بڑا اس کا کان ہے نا, اگر کان ہلانے کی پریکٹس شروع کر دے تو نیو یارک سے واشنگٹن کی فلائٹ لے سکتا ہے. چلو فلائٹ لے نہ لے, کان ہلا کے 10-15 میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے, اور مشہور ہو جائے. پن بجلی نہیں جیسے ہوتی, کان بجلی. ناظرین یہاں میں لینا ایک وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پتہ چلنا جی اوباما نے کان میں تیلی پھیری اور سارے واشنگٹن کی بتی چلی گئی.